سورہ صافات کی آیت نمبر 114 سے ہمارے درس کا آغاز ہوگا۔ یہ سورہ صافات کا چوتھا رکوع اور 23ویں پارے کا 8واں رکوع ہے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اور بے شک ہم نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون پر احسان فرمایا۔ رب العالمین نے ان پر فضل اور کرم فرمایا، انہیں مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے ان دونوں کو اور ان دونوں کی قوم کو بڑی پریشانی سے نجات عطا فرمائی، یعنی فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کیا اور مسلمانوں کو نجات عطا فرمائی۔ وَنَصَرْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کی مدد فرمائی۔ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، پس وہ غالب ہو گئے، انہیں فتح و نصرت مل گئی۔ اللہ تعالی نے اپنی نعمت کا ذکر فرمایا کہ جب وہ چاہتا ہے تو کمزوروں کو طاقت عطا فرماتا ہے اور ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچاتا ہے۔ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان دونوں کو روشن کتاب یعنی توریت عطا فرمائی۔ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے ان دونوں کو سیدھے راستے کی طرف ثابت قدم رکھا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان دونوں کا ذکر بعد میں آنے والوں میں باقی رکھا۔ سلام علی موسیٰ وہارون، موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام پر سلام ہو۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو صلہ دیتے ہیں۔ انہما من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، ہم پر ایمان لانے والے اور ہمارے فرما بردار تھے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کا ذکر کر کے یہ نصیحت بھی ہے کہ انہوں نے طاقت کو نہ دیکھا، اقتدار سے متاثر نہ ہوئے، اور لوگوں کی اکثریت کو جب دیکھا وہ گناہوں میں پڑے ہیں تو اس سے وہ متاثر نہ ہوئے۔ انہوں نے وہ زندگی ایسی گزاری جو زندگی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ مومن کو بھی چاہیے کہ وہ یہ نہ دیکھے کہ دنیا کے لوگ کیا کر رہے ہیں، بلکہ وہ یہ دیکھے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک حضرت الیاس علیہ السلام ضرور رسولوں میں سے ہیں۔ اذ قال لقومه الا تتقون، جب آپ نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اتدعون بعلا، کیا تم بعل بت کو پوجتے ہو، خدا سمجھتے ہو؟ حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم نے ایک مقام تھا جس کا نام تھا بالا بک، اور یہ لبنان کے علاقے میں غالباً آج بھی یہ شہر موجود ہے۔ اب بالا بک جس علاقے کا نام ہے، اسی علاقے کے قریب جب یہ قرآن پاک کا نزول ہوا تو وہاں پر حضرت الیاس علیہ السلام کہ اس قوم کے کھنڈرات موجود تھے جن پر اللہ کا عذاب آیا۔ یہ ایک بہت بڑا بت ان لوگوں نے بنایا تھا۔ اس قوم نے اتنا بڑا بت بنایا کہ جس کو مفسرین نے کہا کہ وہ 40 ہاتھ تک اونچا تھا، یعنی تقریباً 20 گز، اور وہ سونے کا بت بنا ہوا تھا۔ اس کے انہوں نے 4 منہ بنائے تھے، اور جو بت خانہ تھا، مندر تھا، اس میں 400 خدام اس بت خانے میں موجود رہتے تھے،
اور یہ قوم اس بت کی بہت تعظیم کرتی، اس کی پوجا کرتی، اسے خدا سمجھتی۔ آپ نے فرمایا اتدعون بعلا، کیا تم اس بعل بت کو پوجتے ہو، اسے خدا سمجھتے ہو؟ وتذرون احسن الخالقین، اور تم اس رب کو چھوڑ دیتے ہو، اس کی عبادت نہیں کرتے جو احسن الخالقین ہے، سب سے بہتر پیدا فرمانے والا ہے۔ اللہ ربکم، وہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ، اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ فَكَذَّبُوهُ، پس ان لوگوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، پس بے شک وہ ضرور مجرم بنا کر حاضر کیے جائیں گے، اور کل بروز قیامت وہ جہنم میں جائیں گے جھٹلانے والے۔ اس میں نصیحت ہے ہر اس شخص کو کہ جو دین کی باتیں پھیلاتا ہے تو ذہنی طور پر تیار رہے کہ لوگوں کی اکثریت اچھی باتوں کو جھٹلانے والی ہے، تو ہم کسی کے جھٹلانے سے پریشان نہ ہوں، ہمارے حوصلے پست نہ ہوں۔ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہم قرآن کی دعوت عام کرتے رہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، ہاں اللہ کے مخلص بندے، اللہ کے وہ بندے جنہیں اللہ نے منتخب فرما لیا، وہ انبیاء اور رسولوں کی تکذیب نہیں کرتے، کیسے بھی حالات ہوں وہ گناہوں کی طرف نہیں جاتے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے باقی رکھا حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر بعد میں آنے والوں میں، آج بھی ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو پوری قوم ہلاک ہو گئی سوائے عباد اللہ المخلصین، جو اللہ کے نیک بندے تھے، ایمان لانے والے تھے، وہ ہلاکت سے بچ گئے۔ سلام علی الیاسین، حضرت الیاس علیہ السلام پر سلام ہو۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک اسی طرح ہم نیکوکاروں کو صلہ دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک حضرت الیاس علیہ السلام ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، نیکوکار ہیں، اللہ کے مقبول بندے ہیں، نبی ہیں۔ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ ساری دنیا یا سارا معاشرہ اگر گناہوں میں پڑ جائے پھر بھی گناہ کرنے کے لیے یہ عذر نہیں ہے، یہ بہانہ کل بروز قیامت کام نہیں آئے گا۔ ہمیں اپنی قبر کی فکر کرنی ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ دنیا کہاں جا رہی ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ شریعت کا حکم کیا ہے۔ وَإِنَّ لُوطًا، اور بے شک حضرت لوط علیہ السلام لمن المرسلین، ضرور وہ بھی رسول ہیں۔ اذ نجیناہ واہلہ اجمعین، جب ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو تمام کو ہم نے نجات دی۔ الا عجوزا فی الغابرین، مگر ایک بڑھیا جو آپ کی بیوی تھی لیکن منافقہ تھی، وہ پیچھے رہنے والوں میں رہ گئی۔ یہاں دو نصیحتیں ذہن میں رکھیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی اگر کسی کے گھر میں رہتا ہو لیکن اگر اس کے اعمال اور اس کا عقیدہ اس کے مطابق نہیں، یعنی اگر ایمان نہیں ہے تو رشتہ داری کل بروز قیامت کام نہیں آئے گی۔ سب سے اہم چیز ایمان ہے۔ دوسری بات کہ حضرت لوط علیہ والسلام کا ذکر بار بار کیا گیا۔ زمانے جاہلیت میں بے حیائی عام تھی، اس بات کو بار بار بے حیائی کے خاتمے کے لیے فرمایا گیا۔ آج بھی بے حیائی عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بے حیائی سے محفوظ فرمائے۔ ثم پھر دمرنا الآخرین،
جن مسلمانوں کو نجات دی انہیں نجات دی، اور باقی جتنے تھے سب کو ہم نے ہلاک کر دیا، یعنی کافروں کو۔ وَإِنَّكُمْ، اور اے کفار مکہ، اور بے شک تم، لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ، تم حضرت لوط علیہ والسلام کی وہ قوم کہ جو تباہ ہو چکی، ان کے خندرات کے قریب سے صبح اور رات کو نکلتے ہو، اور تم جانتے ہو یہ وہ مقام ہے جہاں پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے اور سوچتے نہیں کہ رب العالمین تمہیں بھی ہلاک کرنے پر قادر ہے۔ حضرت لوط علیہ والسلام کی قوم کی وہ بستی جس کے خندرات کے قریب سے عرب کے لوگ گزرتے، اس کا نام سدون مفسرین نے بیان کیا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 160 سے 175 تک حضرت لوط علیہ والسلام کا قصہ اور واقعہ ہم پہلے سن چکے، تو کئی صورتوں میں ہے، سورہ شعراء میں بھی آپ کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ہے، آیت نمبر 160 سے لے کر 175 تک۔